دوسرا شبہ قوم نوح نے یہ کیا تھا، ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یعنی ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کی کسی نے پیروی کی ہو مگر جو کمینے لوگ ہیں ہم میں سے، انہوں نے سرسری نظر سے آپ کی پیروی کی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ بھی صرف ظاہر میں مومن ہے، باطن میں مومن نہیں ہے۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، تو میرے احکام غیب پر مبنی ہیں تاکہ تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع ہوتا۔ جب میں نے یہ کہا ہی نہیں تو اعتراض بالکل بیکار ہے، بے محل ہے، اور شریعت میں ظاہر ہی کا اعتبار ہے، لہذا تمہارا یہ اعتراض بالکل بیجا ہے۔ نیز لا اعلم الغیبہ فرمانے میں قوم پر ایک لطیف تعریض بھی ہے، یعنی انہیں جھنجھوڑا گیا ہے کہ کسی کے باطن پر حکم کرنا اس کا کام ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو۔ میں نے تو اس کا دعویٰ نہیں کیا باوجود اس کے کہ میں نبی ہوں، تو تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے؟ کیا تم نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا ہے؟ تیسرا شبہ اس قوم کا یہ تھا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، یعنی ہم آپ کو اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں نے اپنی دعوت کو اپنے فرشتے ہونے پر موقوف نہیں کیا تھا کہ تمہیں یہ اعتراض کا موقع ملتا کہ کہتے تو تھے کہ میں فرشتہ ہوں لیکن یہ ہے تو بشر، لہذا تمہارا یہ اعتراض بھی باطل ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو نوازا نہیں ہے۔ اللہ نے انبیاء کو، اولیاء کو کئی خزانوں سے نوازا ہے۔ مراد یہ کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خزانے رکھتا ہوں اور تمہیں بانٹوں گا۔ اللہ نے مجھے خزانے دیے ہیں لیکن یہ خزانے تمہیں نظر نہیں آتے، تو تمہارا یہ اعتراض بالکل بے محل ہے کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ خزانے مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اسی طرح بخاری شریف میں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں، یعنی زمین کے خزانوں کا مجھے مالک بنایا گیا۔ دوسری بات ولا اعلم الغیبہ، اس کے معنی یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر غیب جان لوں، اللہ کی عطا کے بغیر ایسا نہیں ہے، میں نے اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ انبیاء غیب جانتے ہیں مگر وہ باتیں جانتے ہیں جو اللہ سکھاتا ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر غیب کا علم ہو، پوشیدہ علم ہو یا ظاہر علم ہو، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی ایک ذرہ بھی نہیں جان سکتا۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کے بندوں کا علم عطائی ہے۔ آگے شاد فرمایا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا۔ تم یہ کہتے ہو یہ غریب جو آپ پر ایمان لائے ہیں یہ جس طرح دنیا میں بے سر و سامان ہے، آخرت میں بھی ان کا حال یہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا، یعنی یہ اللہ کے نیک بندے اسی پر قائم رہے تو اللہ آخرت میں خوب نوازے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، نیکی ہے، بدی ہے، اخلاص ہے، نفاق ہے، اللہ جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں۔ یعنی اگر میں ان کے ایمان ظاہر کو جھٹلا کر ان کے باطن پر الزام لگاؤں اور انہیں نکال دوں تو پھر میں ظالم ہو جاؤں گا، اور اللہ کا شکر ہے میں ظالموں میں سے ہرگز نہیں ہوں، تو ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ قالو، وہ بولے،
یا نوح اے نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، آپ ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے، فأتنا بما تعدنا، تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہو، جس عذاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ عذاب لے آئے۔ قال، نوح نے فرمایا، انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے، وما انتم بمعجزین، اور تم تھکا نہ سکو گے اس کو عذاب کرنے سے، یعنی نہ اس عذاب کو روک سکو گے نہ اس سے بچ سکو گے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی، ان اردت ان انصح لکم، اگر میں تمہارا بھلا چاہوں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے، ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف پھرو گے، آخرت میں وہی تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر تمہارے نصیب میں ہدایت ہے اور تمہارے دل زندہ ہیں تو میری نصیحتوں کا تمہیں فائدہ ہوگا، ورنہ میری نصیحتوں سے تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنے جی سے بنا لیا، یعنی وہی کہتے ہیں یہ قرآن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا، اور اس طرح اللہ کے کلام اور اس کے احکام ماننے سے گریز کرتے ہیں اور اس کے رسول پر بہتان اٹھاتے ہیں، ان کی طرف افتراء کی نسبت کرتے ہیں جن کا صدق براہین بینہ اور حجت قویہ سے ثابت ہو چکا۔ یعنی یہ کافر اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اس طرح الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ قرآن خود بنا لیا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیں، ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے، ضرور اس کا وبال آئے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے میں سچا ہوں، تو تم سمجھ لو کہ تم جو جھٹلا رہے ہو اس کا وبال تم پر پڑے گا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں، تم اپنے گناہ کے ذمہ دار ہو۔ سورہ ہود کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔